بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے اپنے دفتر میں جا کر اپنے بھائی تقی الدین علی بن سفیان، اس کے نائب حسن بن عبداللہ، کوتوال غیاث بلبیس اور چند ایک نائبین اور حکام کو بلا لیا۔ وہ زیادہ تر ہدایات تقی الدین کو دینا چاہتا تھا۔ اس نے اجلاس میں اعلان کیا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کا بھائی تقی الدین قائم مقام امیر مصر اور یہاں کی فوج کا سالار اعلیٰ ہوگا، اور اسے اتنے ہی اختیارات حاصل ہوں گے جو سلطان ایوبی کے اپنے تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی سے کہا، تقی الدین، آج سے دل سے نکال دو کہ تم میرے بھائی ہو۔ نااہلی، بددیانتی، کوتاہی، غداری یا سازش اور بے انصافی کا ارتکاب کرو گے تو اسی سزا کے مستحق سمجھے جاؤ گے جو شریعت کے قانون میں درج ہے۔ تقی الدین نے کہا، میں اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں امیر مصر، اور ان خطرات سے بھی آگاہ ہوں جو مصر کو درپیش ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، صرف مصر کو نہیں، یہ خطرے سلطنت اسلامیہ کو درپیش ہیں اور اسلام کے فروغ اور سلطنت کی توسیع کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی بھی خطہ جو سلطنت اسلامیہ کہلاتا ہے وہ کسی ایک فرد یا گروہ کی جاگیر نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین ہے اور تم سب اس کے پاسبان اور امین ہو۔ اس مٹی کا ذرہ ذرہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اس کی مٹی بھی جب اپنے کام میں لانا چاہو تو سوچ لو کہ تم کسی دوسرے انسان کا حق تو نہیں مار رہے، اللہ کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے۔ میری باتیں غور سے سنو تقی الدین، اسلام کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے پیروکاروں میں غداروں اور سازش پسندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کسی قوم نے اتنے غدار پیدا نہیں کیے جتنے مسلمانوں نے کیے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری تاریخ جو جہاد اور اللہ کے نام پر جنگ و جدل کی قابل فخر تاریخ ہے، غداری کی بھی تاریخ بن گئی ہے، اور اپنی قوم کے خلاف سازش گیری ہماری روایت بن گئی ہے۔ علی بن سفیان سے پوچھو تقی، ہمارے وہ جاسوس جو صلیبیوں کے علاقوں میں سرگرم رہتے ہیں بتاتے ہیں کہ صلیبی حکمران، مذہبی پیشوا اور دانشور اسلام کی اس کمزوری سے واقف ہیں کہ مسلمان زن، زر اور اقتدار کے لالچ میں اپنے مذہب، اپنے ملک اور اپنی قوم کا تختہ الٹ دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اجلاس کے شرکاء پر نگاہ دوڑائی اور کہا، ہمارے جاسوسوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صلیبیوں نے اپنے جاسوسوں کو ذہن نشین کرایا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جتنی فتوحات ہیں اتنی ہی غداری کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے اتنی فتوحات حاصل نہیں کیں جتنے غدار پیدا کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمان خلافت پر بھی سازشیں اختیار کی گئیں، اور غدار، کذاب اور منافق یہ سب اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سلطنت اسلامیہ کو ختم کرنے اور اقتدار کی خاطر مسلمانوں کو قتل کیا۔ ایک خلیفہ یا امیر مقرر ہوا تو خلافت اور امارت کے لیے کذاب اور آل مجوسی ایرانیوں نے اس کے خلاف یہاں تک سازشیں کیں کہ اسلام کے دشمنوں یہودیوں تک سے درپردہ مدد لی، اور جس کے ہاتھ میں خلافت اور امارت آ گئی اس نے ہر اس قائد کو قتل کرایا جو سلطنت اسلامیہ کا پاسبان تھا۔ قومی وقار ختم ہوتا گیا اور ذاتی اقتدار رہ گیا، پھر تحفظ اسی کا ہوتا رہا۔ سلطنت کی توسیع ختم ہوئی، پھر سلطنت کا دفاع ختم ہوا اور پھر سلطنت سکڑنے لگی۔ صلیبی ہماری اس تاریخی کمزوری سے آگاہ ہیں کہ ہم لوگ ذاتی اقتدار کے تحفظ اور استحکام کے لیے سلطنت کا بہت بڑا حصہ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی ہماری تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ تقی الدین اور میرے رفیقوں، میں جب ماضی پر نگاہ ڈالتا ہوں اور جب اپنے موجودہ دور میں غداروں کی بھرمار اور سازشوں کے جال کو دیکھتا ہوں تو یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں
کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تاریخ کی تحریروں کے ساتھ بھی غداری کریں گے۔ وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لکھیں گے کہ وہ بہادر ہیں اور انہوں نے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں، مگر درپردہ دشمن کو دوست بنائے رکھیں گے، اپنی شکستوں پر پردے ڈالے رکھیں گے۔ سلطنت اسلامیہ سکڑتی چلی جائے گی اور ہمارے خود ساختہ خلیفے اس کا الزام کسی اور پر تھوپیں گے۔ مسلمانوں کی ایک نسل ایسی آئے گی جس کے پاس صرف نعرہ رہ جائے گا، اسلام زندہ باد۔ وہ نسل اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں ہوگی۔ اس نسل کو یہ بتانے والا کوئی نہ ہوگا کہ اسلام کے پاسبان اور علمبردار وہ تھے جو وطن سے دور راہ گزروں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں اور اجنبی ملکوں میں جا کر لڑے۔ وہ دریا اور سمندر پھلانگ گئے، انہیں کڑکتی بجلیاں، آندیاں اور اولوں کے طوفان بھی نہ روک سکے۔ وہ ان ملکوں میں لڑے جہاں کے پتھر بھی ان کے دشمن تھے۔ وہ بھوکے لڑے، پیاسے لڑے، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے بغیر بھی لڑے۔ وہ زخمی ہوئے تو کسی نے ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھا۔ وہ شہید ہو گئے تو ان کے رفیقوں کو ان کے لیے قبریں کھودنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ خون بہاتے گئے، اپنا بھی اور دشمن کا بھی۔ پیچھے ایوان خلافت میں شراب بہتی رہی، برہنہ لڑکیوں کے ناچ ہوتے رہے۔ یہودیوں اور صلیبی سونے سے اور اپنی بیٹیوں کے حسن سے ہمارے خلیفوں اور ہمارے امیروں کو اندھا کرتے گئے۔ جب خلیفوں نے دیکھا کہ قوم ان تیغزنوں کی پجاری ہوتی جا رہی ہے جنہوں نے یورپ اور ہندوستان میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، تو خلیفوں نے ان مجاہدین اسلام پر لوٹ مار اور زناکاری جیسے الزام تھوپنے شروع کر دیے، انہیں کمک اور رسد سے محروم کر دیا۔ اس وقت کے خلیفہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اس پر زنا کا الزام عائد کیا اور مجرم کی حیثیت سے واپس بلایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہچکی سی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، میرا عزیز دوست صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے سینکڑوں شہیدوں کی لاشیں دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق آ جایا کرتی تھی، مگر صرف ایک غدار کو سزائے موت دیکھ کر جب اس کی لاش دیکھتا تو اس کا چہرہ بجھ جاتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ سب پر خاموشی طاری تھی اور ہم سب جسم کے اندر عجیب سا اثر محسوس کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی بلا شک و شبہ عظیم قائد تھا۔ وہ ماضی کو نہیں بھولتا تھا، حال کے خطروں اور تقاضوں سے نبر و آزما رہتا، اور اس کی نظریں صدیوں بعد آنے والے مستقبل پر لگی رہتی تھیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، صلیبیوں کی نظریں ہمارے مستقبل پر لگی ہوئی ہیں۔ صلیبی حکمران اور فوجی حکام کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ ہماری سلطنت پر قابض نہیں ہونا چاہتے، وہ ہمارے دلوں کو نظریات کی تلوار سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا ہے کہ صلیبیوں کا سب سے زیادہ اسلام دشمن بادشاہ فلپ اگسٹس کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کو ایک مقصد دے دیا ہے اور ایک روایت پیدا کر دی ہے۔ اب صلیبیوں کی آنے والی نسلیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرم رہیں گی۔ ضروری نہیں کہ وہ تلوار کے زور سے اپنا مقصد حاصل کریں گے، ان کے پاس کچھ حربے اور بھی ہیں۔ تقی الدین، جس طرح ان کی نظر مستقبل پر ہے اسی طرح ہمیں بھی مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس طرح انہوں نے ہم میں غدار پیدا کرنے کی روایت قائم کی ہے، اسی طرح ہمیں ایسے ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ غداری کے جراثیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ غداروں کو قتل کرتے چلے جانا کوئی علاج نہیں، غداری کا رجحان ختم کرنا ہے۔ اقتدار کی ہوس ختم کر کے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنی ہے۔ یہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ قوم کی آنکھوں میں
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کا تصور موجود ہو۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلیبیوں کی تہذیب میں ایسی بے حیائی ہے جو پرکشش ہے۔ قوم ان کی تہذیب میں جذب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے ہاں شراب بھی جائز ہے، عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ ناچنا کودنا اور تنہا رہنا بھی جائز ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ ہم عصمتوں کے پاسبان ہیں اور وہ عصمتوں کے بیوپاری۔ یہی وہ فرق ہے جو ہمارے مسلمان بھائی مٹا دیتے ہیں۔ تقی الدین، تمہارا ایک محاذ زمین کے اوپر ہے اور دوسرا زمین کے نیچے، ایک محاذ دشمن کے خلاف ہے اور دوسرا اپنوں کے خلاف۔ اگر اپنوں میں غدار نہ ہوتے تو ہم اس وقت یہاں نہیں یورپ کے قلب میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اور صلیبی ہمارے خلاف اپنی حسین بیٹیوں کی بجائے کوئی بہتر ہتھیار استعمال کرتے اور اچھی قسم کی جنگی چالیں چلتے۔ ایمان کی حرارت تیز ہوتی تو اس وقت تک صلیب ایندھن کی طرح جل چکی ہوتی۔ تقی الدین نے کہا، مجھے آپ کی بہت سی دشواریوں کا یہاں آ کر علم ہوا ہے۔ محترم نور الدین زنگی بھی پوری طرح آگاہ نہیں کہ مصر میں آپ غداروں کی ایک فوج کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے کمک مانگ لیتے، انہیں مدد کے لیے کہتے۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا، تقی بھائی، مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ مدد اپنوں سے مانگی جائے یا غیروں سے، اپنا ایمان کمزور کر دیتی ہے۔ صلیبیوں کی فوج ذرا بختر میں ہے، میرے سپاہی معمولی سے کپڑوں میں ملبوس ہیں، پھر بھی انہوں نے صلیب کو شکست دی ہے۔ ایمان لوہے کی طرح مضبوط ہو تو ذرا بختر کی ضرورت نہیں رہتی۔ ذرا بختر اور خندقیں تحفظ کا احساس پیدا کرتی ہیں اور سپاہی کو اپنے اندر قید کر لیتی ہیں۔ یاد رکھو، میدان میں خندق سے باہر رہو، گھوم پھر کر لڑو، دشمن کے پیچھے نہ جاؤ، اسے اپنے پیچھے لاؤ، مرکز کو قائم رکھو، پہلوؤں کو پھیلا دو اور دشمن کو دونوں بازوؤں میں جکڑ لو۔ محفوظ وہاں رکھو جہاں سے وہ دشمن کے عقب میں جا سکے۔ چھاپا ماروں کے بغیر جنگ کبھی نہ لڑنا۔ چھاپا ماروں سے دشمن کے رسد تباہ کراؤ، وہ رسد جو پیچھے سے آئے اور وہ بھی جو دشمن اپنے ساتھ رکھے۔ چھاپا ماروں کو دشمن کے جانوروں کو مارنے یا ہراساں کرنے کے لیے استعمال کرو۔ آمنے سامنے کی ٹکر سے بچو، جنگ کو طول دو، دشمن کو پریشان کیے رکھو۔ میں جو فوج چھوڑ چلا ہوں یہ محاذ سے آئی ہے، اس میں جان پر کھیل جانے والے چھاپا مار دستے بھی ہیں، اسے صرف اشارے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس فوج میں ایمان جیسی حرارت پیدا کر رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر اس فوج کا ایمان سرد کر دو۔ ہم پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے۔ صلیبی تمدن کے اثرات بڑی تیزی سے مصر میں آ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کو پوری تفصیل سے بتایا کہ سوڈان میں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سوڈانیوں میں اکثریت وہاں کے حبشیوں کی ہے، جو مسلمان ہیں نہ عیسائی۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، جن میں مصر کی اس فوج کے بگوڑے بھی ہیں جسے بغاوت کے جرم میں توڑ دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن گھر بیٹھے دشمن کا انتظار نہ کرتے رہنا، جاسوس تمہیں خبر دیتے رہیں گے۔ حسن بن عبداللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں محسوس کرو کہ دشمن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور وہ اب حملے کے لیے اجتماع کر رہا ہے تو تم وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دو اور دشمن کو تیاری کی حالت میں ہی ختم کر دو، لیکن پیچھے کے انتظامات مضبوط رکھنا، قوم کو محاذ کے حالات سے بے خبر نہ رکھنا۔ اگر خدا نہ خواستہ شکست ہو جائے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کر لینا اور قوم کو بتا دینا کہ شکست کے اسباب کیا تھے۔ جنگ قوم کے خون اور پیسے سے لڑی جاتی ہے، بیٹے قوم کے شہید اور اپاہج ہوتے ہیں،
لہذا قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ جنگ کو بادشاہوں کا کھیل نہ سمجھنا، یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس میں قوم کو اپنے ساتھ رکھنا۔ میں نے جس فاطمی اہل تشیع خلافت کو معزول کیا تھا اس کے حواری ہمارے خلاف سرگرم ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے درپردہ خلیفہ مقرر کر رکھا ہے۔ ان کا خلیفہ العاد تو مر گیا ہے، لیکن وہ خلافت کو اس امید پر زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ سوڈانی مصر پر حملہ کریں گے، ہماری فوج بغاوت کرے گی اور صلیبی چپکے سے اندر آ کر فاطمی خلافت بحال کر دیں گے۔ فاطمی شیعہ کو حسن بن صبا کے قاتل گروہ کی حمایت حاصل ہے۔ میں علی بن سفیان کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اس کا نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاث بلبیس تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس زمین دوز گروہ پر نظر رکھیں گے۔ فوج کی بھرتی تیز کر دو اور انہیں جنگی مشقیں کراتے رہو۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، تھوڑے ہی عرصے سے ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ مصر کے جنوبی مغربی علاقے سے فوج کے لیے بھرتی نہیں مل رہی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ علی بن سفیان نے پوچھا، معلوم کرایا جائے کہ حقیقت کیا ہے؟ حسن بن عبداللہ نے کہا کہ میرے 2 مخبر اس علاقے میں قتل ہو چکے ہیں، وہاں سے خبر لینا آسان نہیں، تاہم میں نے نئے مخبر بھیج دیے ہیں۔ غیاث بلبیس نے کہا، میں اپنے ذرائع سے معلوم کر رہا ہوں، مجھے شک ہے کہ اس وسیع علاقے کے لوگ نئے وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ علاقہ دشوار گزار ہے، لوگ سخت جان ہیں، لیکن عقیدوں کے ڈھیلے اور تہمت پرست ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تہمت پرستی بہت بڑی لعنت ہے، اس علاقے پر نظر رکھو اور وہاں کے لوگوں کو تہمت سے بچاؤ۔ 3-4 روز بعد کرک کے قلعے میں بھی صلیبیوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ وہ صلیبی حکمرانوں میں اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کا اجلاس تھا۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کا ایک قلعہ شوبک لے چکا ہے اور اب کرک پر حملہ کرے گا۔ انہیں اس احساس نے پریشان کر رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں نے کرک کو بھی شوبک کی طرح فتح کر لیا تو یروشلم کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صلیبی جان گئے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سنبھل کر آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ایک جگہ لیتا ہے، فوج کی کمی نئی بھرتی سے پوری کرتا ہے، اسے پوری فوج کے ساتھ ٹریننگ دیتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اگلی ٹکر لینے کے قابل ہو گیا ہے تو آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ وہ کرک کے دفاع کو مضبوط کر رہے تھے اور باہر آ کر لڑنے کی بھی اسکیم بنا چکے تھے، مگر اس اجلاس میں انہیں اپنی اسکیم میں رد و بدل کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے انہیں صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج اور مصر کے تازہ حالات کے متعلق انقلابی خبریں دی تھیں۔ صلیبی جاسوسوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں کرک میں یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس فوج کو قاہرہ لے گیا ہے جو اس محاذ پر لڑی اور شوبک کا قلعہ لیا تھا، اور کرک میں جو فوج ہے اسے اجلت میں محاذ پر بھیج دیا گیا ہے، اور نور الدین زنگی نے اپنی بہترین فوج کی کمک اس محاذ پر بھیج دی ہے، اور سلطان ایوبی کا بھائی تقی الدین دمشق سے قاہرہ پہنچ گیا ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کا قائم مقام ہوگا، اور سلطان ایوبی قاہرہ چلا گیا ہے، جہاں وہ سازشیوں کو سزائے موت دے کر محاذ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ صلیبیوں کے لیے یہ خبر اچھی نہ تھی کہ قاہرہ کا نائب ناظم مصلح الدین بھی پکڑا گیا اور غداری کے جرم میں مارا گیا ہے۔ مصلح الدین صلیبیوں کا کارآمد اور اہم ایجنٹ تھا۔ صلیبی نظام جاسوسی کا سربراہ ہرمن اجلاس کو ان تبدیلیوں سے آگاہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مصلح الدین کے مارے جانے سے ہمیں نقصان تو ہوا ہے، لیکن تقی الدین کا تقرر ہمارے لیے امید افزا ہے۔
وہ بے شک صلاح الدین ایوبی کا بھائی ہے، لیکن وہ سلطان ایوبی نہیں ہے۔ میرے تخریب کار جاسوس اسے چکر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی امید افزا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان قاہرہ سے غیر حاضر ہیں۔ ریمانڈ نے پوچھا، میں حیران ہوں کہ تمہارے حشیشن کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ دوہرا کھیل تو نہیں کھیل رہے؟ کمبخت ابھی تک صلاح الدین ایوبی کو قتل نہیں کر سکے۔ ہم بہت رقم ضائع کر چکے ہیں۔ ہرمن نے کہا، رقم ضائع نہیں ہو رہی۔ مجھے امید ہے کہ صلاح الدین ایوبی محاذ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے ساتھ 24 باڈی گارڈ قاہرہ گئے ہیں۔ ان میں 4 حشیشن ہیں۔ ان کے لیے موقع آ گیا ہے۔ میں نے انتظام کر دیا ہے۔ وہ صلاح الدین کو راستے میں قتل کر دیں گے۔ فلپ اگسٹس نے کہا، ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ فرض کر کے سوچو کہ صلاح الدین ایوبی قتل نہیں ہو سکا اور وہ زندہ سلامت محاذ پر موجود ہے۔ اس کے پاس اب تازہ دم فوج ہے۔ اس نے نئی بھرتی کو ٹریننگ دے لی ہے اور اسے نور الدین زنگی کی کمک مل گئی ہے۔ اس نے شوبک جیسا مضبوط اڈا بھی حاصل کر لیا ہے، لہٰذا اب اس کی رسد قاہرہ سے نہیں آئے گی۔